حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں سماعت فرمائی۔ آج کندوں کی نیاز تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے عقیدت مند لوگوں نے کندوں کی نیاز کی اور ان کے بارگاہ میں عقیدت کا اپنا نذرانہ پیش کیا۔ تو آج کنواڑکر صاحب سجادہ نشین ہیں، آل رسول میں سے ہیں، خاندانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ تو ان کے گھر پر دعوت تھی، تو دعوت پر جب گئے تھے دسترخوان لگا ہوا تھا اور دسترخوان بڑا دسترخوان تھا، اس پر 6-7 قلتیں وغیرہ تھے اور پھر 5 مولانا تھے کھانے کے لیے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑی گفتگو شروع ہوئی تو ایک مولانا نے اس میں ایک بات چھیڑی، کہنے لگی کہ یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ آل رسول کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا یعنی حضور کے گھر والے اور ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کچھ کھا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی نعمت ہے۔ ایسی بات جو ہے درگاہ مسجد کے امام صاحب نے کی، تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ بات سن کرنے کے بعد میں مجھے ایک بات دھیان میں آئی، خیال آیا، پھر میں نے اس بات کو وہاں پر دہرایا۔ وہ بات کیا تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کھا رہے تھے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک دعوت ایسی تھی دین اسلام کے لیے، پہلی جو دعوت کی گئی تھی وہ دعوت کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا، اپنے خاندان والے 40 لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اور وہ دعوت کرنے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کھانا بنانے والی کون تھی؟ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے گھر دعوت تھی، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو صاحب تو وہاں پر نہیں تھے، لیکن ان کا جو بیٹا ہے تقریباً 10-12 سال کا لڑکا تھا، وہ ہمیں برت رہا تھا، یعنی پیار و محبت سے پوری دے رہا تھا، کھیر دے رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی تھی دین اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت تھی، 40 لوگ ان کے خاندان کے مہمان تھے، اور برتنے والے کون تھے؟ تو گھر کے بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی منظر کیا منظر ہوگا کہ دین کے لیے دعوت دی گئی، حضور کے گھر دعوت ہے، برتنے کا کام جو بچے کرتے ہیں وہ حضرت علی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ میں نے بات وہاں پر کہی تو درگاہ پیشوان کو اچھی لگی بات، پھر انہوں نے بھی ایک بات کو اس کے اندر ایڈ کیا۔ وہ بات کیا تھی کہ وہ کہنے لگے کہ جب دعوت شروع ہو گئی، کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس لیے دی تھی کہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، میں رسول ہوں اللہ کا، اور تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، یہ بات آپ کو کہنی تھی۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو بات بتانے کے لیے دین کی، تو ابو لہب جو ان کا چاچا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، بات تو محفل کو بکھیرنا چاہتا تھا، بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ تو درگاہ پہ مسجد کے پیش امام نے کہا کہ اس وقت حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے ابا ہیں، انہوں نے اہم کردار نبھایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابو لہب کو ڈانٹ کر نیچے بٹھایا، وہ بھی بھائی ہیں ان کے، ابو لہب کے بھائی ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹا کہ بیٹھ نیچے، اسے ڈانٹ کر کہا کہ بیٹھ نیچے، پہلے ہمارا بھتیجا کیا کہتا ہے اس کی بات کو سن لے، پھر بات میں تو کہنا تجھے جو کہنا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بت پرستی جو ہم کرتے ہیں یہ گمراہی ہے، ذہالت ہے، یہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اصل عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بس ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ آپ نے دعوت دی اور کہا کہ کون ہے جو اس دین کی مدد کرنے کے لیے میری مدد کرنے کو تیار ہو جائے؟ تو سب کے سب خاموش ہو گئے، کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 10 سال کے تھے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں تمہارے دین کی مدد کرنے کا۔ تو ابو لہب نے اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا، کہنے لگے یہ دیکھو ایک بھتیجا کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک دوسرا بھتیجا جس کے پاؤں میں، جس کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں دبلے پتلے تھے، تو کہنے لگے جس کے پاؤں میں جان نہیں ہے ایسا اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے محفل کو بکھیر کر وہ چلے گئے۔ تو یہ پہلی دعوت تھی، لیکن وہی حضرت علی نے دکھا دیا کہ دبلی پتلی ٹانگیں ہیں لیکن دل کے اندر ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ میں وہ دروازہ اکھاڑ سکتا ہوں جو 40 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتا۔
تو آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں بیان سننے والے ہیں۔ تو پہلی کرامت تو میں نے ابھی آپ کو بیان کری کہ وہ دروازہ جسے 40 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس دروازے کو اکھاڑا تھا۔ اور صرف اکھاڑا نہیں تھا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دروازے کو اپنی ڈھال کی طرح استعمال کیا، یعنی پھر حضرت علی کی طاقت کتنی۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ جب آپ نے مرحب پر وار کیا تو وار تو آپ نے کیا، سر سے لے کر زمین تک پہنچ گیا، لیکن سب کے سب حیران رہ گئے۔ کافر بھی قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران رہ گئے، اور مسلمان جو ساتھ آئے تھے دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران رہ گئے۔ تلوار کا وار تو ہوا، لیکن وار گیا کدھر، کیونکہ مرحب ایسے ہی کھڑا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مرحب کا آدھا جسم ادھر گرا اور آدھا جسم ادھر گرا، یعنی آپ نے اتنی طاقت سے وہ وار کیا تھا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کو چھیدتا ہوا، سر کی کھوپڑی کو چھیدتا ہوا، اس کے جسم کو کاٹتا ہوا زمین تک پہنچ گیا۔ پھر جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب پر وار کیا تو اس کی تلوار کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عرش سے یہاں بھیجا۔ اگر میں اس کی تلوار کو نہیں روکتا تو وہ تلوار جو ہے مرحب کو کاٹنے کے بعد زمین کو کاٹتی ہوئی نیچے تک چلی جاتی، زمین کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے، تو میں نے آ کر تلوار کو روکا۔ یہ آپ کی کرامتوں میں سے ہے۔ اکثر جو ہے آپ 7 کلو وزن کی تلوار استعمال کیا کرتے تھے، جسے ہم ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار حیدری۔ 7 کلو وزن اس کا آتا ہے۔ 7 کلو کی وزن کی تلوار لے کر ہمیشہ آپ لڑا کرتے تھے۔ اندازہ کرو کہ 5 کلو کی تھیلی لے کر مارکیٹ سے ہم یہاں تک آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں ایک ہاتھ میں پکڑ کر، تو 7 کلو کی تلوار ہاتھ میں لے کر لڑنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، لڑنا ہے، تو کتنی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی تلوار بھی تھی جس کا وزن 22 کلو تھا۔ 22 کلو کی تلوار سے لے کر لڑنا، یہ اس کے لیے بھی بہت بڑی طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کرامتیں ہم سن رہے ہیں اس کے اندر یہ حضرت علی کی تلوار کا بھی ذکر آتا ہے، جسے ہم ذوالفقار کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم اول شاہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، اور علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ جو اشعار ہیں یہ اشعار فرشتوں کے اشعار ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل امین اور فرشتے یہ اشعار پڑھتے آتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوتی تھی دین اسلام کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں اپنے ایسا جوہر دکھاتے تھے تو فرشتے یہ قصیدہ پڑھتے آتے تھے کہ لا فتح الا علی، علی کے بغیر کوئی فتح نہیں، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، اور ذوالفقار جو حضرت علی کی تلوار ہے اس سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی کرامت یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کاٹتی تھی۔ اگر مسلمان سامنے آتا تھا اسے نہیں کاٹتی تھی، منافق آتا تھا تو کٹ جاتا تھا، کافر آتا تھا تو کٹ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت علی نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کافروں کے ساتھ تھی، مشرکوں کے ساتھ تھی، تو وہاں پر بہت آسان تھا آپ کو تلوار چلانا۔ تلوار چلاتے تھے، کافروں کی گردنوں کو ہوا میں اڑا دیتے تھے، لیکن بعد میں کچھ جنگیں ایسی لڑنی پڑی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سے آپ کا دل ضعیف ہو گیا، کیونکہ ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے تھے، ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ جب تلوار چلاتے تھے اس وقت تو آپ کی تلوار بھی پہچانتی تھی کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافق کی گردن اڑ جاتی تھی، اور جو مسلمان تھا جو زبردستی سے لایا گیا ہے اس پر وہ تلوار نہیں چلتی تھی۔ اور دوسری کرامت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نام ذوالزنا ہے۔ ذوالزنا ہے نہیں، مرتضیز ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالزنا گھوڑے کا نام جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس پر صرف 2 ہی ہستیاں بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اب حضور کے بعد امام حسین بیٹھے ہیں۔ اور مرتضیز گھوڑا جو ہے وہ حضرت علی کا گھوڑا تھا۔ اور یہ گھوڑا ہو یا کوئی اور بھی گھوڑا ہوگا، حضرت علی جب اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت علی کا دل اور گھوڑے کا دل مانوس ہو جاتا تھا، ایک جیسے ہو جاتا۔ جیسے حضرت علی کے دل میں خیال آتا کہ مجھے اب ادھر جانا ہے تو گھوڑا ادھر چلا جاتا، حضرت علی کے دل میں خیال آتا تھا کہ اب مجھے پیچھے پلٹ کر جانا ہے تو گھوڑا پیچھے پلٹ جاتا تھا۔ یعنی آپ کے دل میں جیسا خیال آتا تھا گھوڑا بالکل ویسا کرتا۔ یہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے یہ نعمت عطا فرمائے یہ اسی کو ملتا ہے، ورنہ جانور انسان کے دل کی بات کیا سمجھے۔
ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کرامتیں، بہت ساری کرامتیں. آج ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے، چاہے تو مومن کی ناک پر تلوار مار دے، وہ تجھ سے محبت ہی کرے، اور منافق کا گلا تو سونے کے ہاروں سے بھی بھر دے گا تو منافق تجھ سے بغض کرے گا. اس بات کو ثابت کرنے والی ایک کرامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہوئی. وہ یوں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اس وقت ایک حبشی غلام تھا. حبشی غلام تھا، نیک تھا، عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اس نے چوری کر لی. شیطان غالب آ گیا، اس نے چوری کر لی اور وہ تھا مسلمان. چوری کرنے کے بعد مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. چوری ثابت ہو گئی، اور چوری ثابت ہو گئی، گواہ بھی تھے، سب کی موجودگی میں جب ظلم ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. کاٹنے کے بعد اپنا وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ حبشی جا رہا تھا. شریعت کے اندر یہ سزا ہے کہ چوری کی جائے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسی لیے تو ہم مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب اذان ہو جاتی ہے تو سب کے سب نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. ساری دکانیں ویسے کی ویسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ان کے دکان پر کھجوریں بک رہی ہیں، کھلی دکان ہے، کوئی بھی ہاتھ لا کر لے سکتا ہے، لیکن نماز میں چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح، لیکن اس میں ایک کھجور بھی نہیں جاتا. تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھا، تو وہ ہاتھ کاٹا گیا. اور پھر وہ حبشی جو ہے ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا، روتے ہوئے جا رہا تھا. تو راستے میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کیسے کٹا، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے چوری ہو گئی تھی اور میرا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹا گیا ہے، اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے، اور اپنے ہاتھ کٹنے کا اور وہ ظلم جو میں نے کیا، گناہ کیا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو پھر وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کس نے سزا دی، کس نے کاٹا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سزا دی، اور ان کے لیے دعا دیتا ہے اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے. انہوں نے میری جرم کی سزا، جو میں نے چوری کرنے کا گناہ کیا تھا، اس کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دی، اور آخرت میں مجھے اس جرم سے بچا لیا، اس کی سزا سے مجھے بچا لیا، تاکہ اگر یہاں سزا نہ ملتی تو میں کل میدان محشر میں مجھے اس کی سزا ملتی اور جہنم میں جلنا پڑتا. اور وہ حضرت علی کو دعائیں دے رہا. سلمان فارسی تو حضرت علی سے محبت کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے حبشی، تیرا ہاتھ انہوں نے کاٹا ہے اور تو ان سے اچھی ہی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھی ہی بات کروں گا، انہوں نے اچھا ہی کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. جو دوزخ میں جلنا ہوتا تو مجھے یہیں پر سزا دیا اور میرے ظلم کو ختم کر دیا. تو سلمان فارسی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے آتے ہیں حضرت علی کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس کا سزا کے طور پر ہاتھ کاٹا گیا ہے، لیکن یہ آپ کو دعائیں دیتے جا رہا ہے، یہ آپ کے بارے میں کوئی ملامت نہیں کرتا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ سچ کہا تھا میرے نبی نے کہ مومن جو ہے اگر میں اس کی ناک پر بھی تلوار مار دوں تو مجھ سے محبت ہی کرے گا. اگر مومن ہے تو مجھ سے محبت کرے گا، اور کیونکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اس پر رحم کریں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حبشی کو اپنے قریب بلایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا، اپنا لعاب دہن اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر لگایا اور واپس ہاتھ جوڑ دیا تو پہلے جیسا اس کا ہاتھ ہو گیا. تو یہ کرامت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج ہم نے سنی، بس دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ